ہمیں معلوم ہے کہ نحو میں ادا اور خلا جو ہیں یہ دو طور پر استعمال ہوتے ہیں، ایک حرف جر کے طور پر اور ایک فعل کے طور پر۔ جب یہ فعل کے طور پر استعمال ہوں تو اگر ہم ان کو فعل قرار دیں تو ان کے بعد جو ہے مستثنی جو ہے وہ منصوب ہوگا اور ان کا اسم جو ہے ایک ضمیر ہوگی جو ما قبل کی طرف لوٹے گی۔ اور یہاں پر چونکہ اکثر یہ کہتے ہیں، اکثر نحات کا نظریہ یہ ہے کہ جب یہ کلمات یعنی ادا اور خلا استثناء میں استعمال ہوں گے تو ان کے نزدیک ان کے بعد مستثنی کو منصوب پڑھا جائے گا، یا لیسا اور لا یکونوں کے بعد واقع ہو تو اس وقت بھی مستثنی منصوب ہوگا۔ کانا منصوبہ یہ جزا ہے کس کے لیے؟ فَإِن كَانَ بعد الا فی کلام تام موجب، اور یہ بعد والی عبارتیں اور آخر میں اس کی جزا کانا منصوبہ مستثنی منصوب ہوگا، وہ پہلی شرط اور یہ آخر میں اس کی جزا۔ تو اس پیراگراف کا ہم ترجمہ کریں گے۔ فَإِن كَانَ بعد الا، پس اگر مستثنی واقع ہو الا کے بعد فی کلام ایسی کلام میں جو تام ہو، موجب ہو۔ اب اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ یہ واو تفسیریہ جملہ تفسیریہ ہے، وہ کل کلام، اور وہ ہر وہ کلام ہے کہ لا یکون نہیں ہوتا فی اول، اس کلام کے اول میں نفی ولا نہی اور نہیں اور نہ ہی استفہام ولا استفہام اور نہ ہی استفہام، یعنی اس کے اول میں نفی و نہیں و استفہام نہیں ہوتا۔ نحو جانی القوم الا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ او منقطعا، یا کلام میں منقطع میں ہو۔ فإن كان منقطعا، اگر وہ مستثنی منقطع ہو، کما مرہ جیسے کہ گزر چکا ہے۔ او متقدما، یا وہ مستثنی مقدم ہو علی المستثنی منہ، مستثنی منہ پر۔ نحو ما جعنی الا اخاک احد، تو یہاں پر اخاک مقدم ہے اور واقع ہوا ہے حرف استثناء الا کے بعد، لیکن یہ مقدم ہے کس پر؟ مستثنی منہ کہ جو احد ہے اس پر۔ او کانا بعد ادا و خلا عند الاکثر، یا وہ مستثنی ادا اور خلا کے بعد واقع ہو اکثر کے نزدیک یہاں پر منصوب ہوگا۔ او کانا بعد ما خلا و ما ادا و لیسا ولا یکون، یا وہ مستثنی ہو ما خلا ما ادا لیسا اور لا یکونوں کے بعد، جیسے جعل القوم ما خلا زیدن، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے۔ کانا منصوبہ، تو یہ منصوب مستثنی منصوب ہوگا۔ تو یہاں پر اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے، فَإِن كَانَ بعد الا فی کلام تام موجب کانا منصوبہ۔ اب دوسری شرط اس کی سے او کانا، اس کا عطف ہو رہا ہے فَإِن كَانَ، پہلے کانا اول پر، وَإِن كَانَ بعد ادا و خلا، او متقدما، او کان المستثنى متقدما، اس کا عطف اس کی خبر پر ہو رہا ہے، یعنی فَإِن كَانَ بعد متقدم کا عطف، متقدما کا عطف بعد الا کہ جو خبر واقع ہو رہی ہے کانا کے لیے اس پر ہو رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری شرط واقع ہو جائیں گی اور کانا منصوبہ اس کے لیے خبر، اس کے لیے جزا واقع ہو جائے گی۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجِبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَذْكُورًا يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ وَالْبَدَلُ أَمَّا قَبْلَهَا نَحْوُ مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا وَإِلَّا زَيْدٌ۔ اب اس پیرامون میں، اس پیراگراف میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو، یعنی کلام غیر موجب ایسا کلام ہوتا ہے کہ جس میں نفی و نہیں و استفہام کا معنی پایا جائے، یا تو اس مقام پر نفی و نہیں و استفہام کا معنی پایا جائے تو اس مقام پر مستثنی جو ہے اس میں دو وجہیں جائز ہیں۔ ایک، اس کو مستثنی کی بنا پر، استثناء کی بنا پر نصب بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بدلیت کی بنا پر اس کو وہی والا اعراب کہ جو مستثنی منہ کا ہے وہ اعراب بھی دیا جا سکتا ہے۔ مثلا ما جعل
ما جعنی احد الا زیدن بھی جائز ہے اور ما جعنی احد الا زیدن بھی جائز ہے. زیدن کی صورت میں یہ بدل واقع ہو جائے گا, بدل باز واقع ہو جائے گا احد سے, اور ہمیں معلوم ہے کہ بدل کا اور مبدل منہ کا چونکہ اعراب ایک ہوتا ہے, اس وجہ سے یہاں پر زیدن جو ہے وہ مرفوع واقع ہو جائے گا. لیکن اگر زیدن پڑھا جائے گا تو یہ مستثنی واقع ہو جائے گا احد سے. وَإِن كَانَ, اور اگر ہوگا, یہاں پر کانا میں اس کا اسم ضمیر ہے کہ جو لوٹ رہی ہے, وہ ضمیر لوٹ رہی ہے مستثنی کی طرف. وَإِن كَانَ, اگر وہ مستثنی ہوگا بعد یعنی واقع ہوگا بعد الا کے بعد کلام غیر موجب میں, حال یہ کہ یہ جملہ حالیہ واقع ہو رہا ہے اور جملہ حال, لیکن اس کا عطف بھی کر سکتے ہیں. وَإِن كَانَ, عطف اس کا والمستثنى منہ, یہ کانا کی, یہ عطف کی صورت میں یہ کانا کا اسم واقع ہوگا. ایک منٹ یہاں سے ذرا سا مجھے یہ شبہ ہو گیا تو میں اس کو دوبارہ کریں, چلتی رہی یہی ہو. وَإِن كَانَ بعد إلا فی کلام غیر موجب, یہاں پر کانا کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہے کہ لوٹ رہی ہے مستثنی کی طرف, کہ اگر مستثنی کلام غیر موجب میں ہوگا یعنی الا کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب میں, والمستثنی منہ, اور مستثنی منہ مذکورن, یہاں پہ مذکورن جو ہے ہمارے پاس نسخے میں مذکورن لکھا ہے کہ جو غلط ہے, یہ جملہ واقع ہوگا جملہ حالیہ. اگر مستثنی الا کے بعد واقع ہو کلام غیر موجب میں, حال یہ کہ مستثنی منہ مذکور ہو, ذکر کیا گیا ہو, یجوز فیہ الوجہان, تو جائز ہیں اس میں دو وجہ, النصب والبدل, ایک نصب ہے اور ایک بدل. بدل کس سے؟ اما اس چیز سے, قبلہا کہ جو اس سے اس الا سے پہلے واقع ہوئی ہے. جیسے ما جعنی احد الا زیدن و الا زیدن, زیدن مستثنی کی صورت میں, زیدن بدل کی صورت میں احد سے بدل قرار دیتے ہوئے. اب چونکہ احد وہ مرفوع ہے تو بدل کہ جو بدل باز ہوگا وہ بھی مرفوع ہو جائے گا. وَإِن كَانَ مُفَرَّقًا بِأَن يَكُونَ بَعْدَ إِلَّا فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُوجِبٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ كَانَ إِعْرَابُهُ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ تَقُولُ مَا جَعَنِي إِلَّا زَيْدٌ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْدًا وَمَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ. اب یہ تمام صورتیں ایسی تھیں کہ جہاں پر مستثنی منہ کو ذکر کیا گیا تھا. اب وہ مستثنی منہ اگر مذکور ہے تو کلام موجب ہو تو ہم نے کہا تھا کہ مستثنی منصوب ہوگا. اگر غیر موجب ہو تو کلام میں یعنی مستثنی میں دو صورتیں جائز تھیں, ایک بدل قرار دے سکتے تھے, ایک استثناء کر سکتے تھے. استثناء کی صورت میں نصب اور بدل کی صورت میں اگر ما قبل جو ہے وہ فاعل ہے اور مرفوع ہے تو مستثنی بھی کہ جو بدل واقع ہو رہا ہے وہ بھی مرفوع ہو جائے گا. لیکن اب یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مستثنی منہ مذکور نہ ہو, یعنی کلام اگر مفرق ہے, کلام مفرق ایسے کلام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مستثنی منہ مذکور نہ ہو, اور یہ مستثنی ایسے کلام میں الا کے بعد واقع ہو, ایسے کلام میں کہ جو غیر موجب ہو, یعنی اس میں نفی نہیں و استفہام کا معنی پایا جائے, تو اس صورت میں اس کا اعراب یعنی مستثنی کا اعراب بحسب العوامل ہوگا. اب اگر وہ فعل کے بعد واقع ہوگا تو اس کے لیے فاعل ہوگا, مرفوع ہوگا. اگر فعل بفاعل ہے یعنی ایسے فعل کے بعد واقع ہو رہا ہے کہ جس کا فاعل پہلے ذکر ہو چکا ہے, اب اس کو مفعول کی ضرورت ہے, تو یہاں پر مستثنی منصوب ہوگا. اگر حرف جر کے بعد واقع ہوگا تو وہاں پر وہ مجرور ہوگا.
وَإِن كَانَ مُفَرَّقًا اور اگر مستثنا مفرق ہوگا. بِأَن يَكُونَ یہ با ایک بیانیہ ہے. بِإِن طور یکون بِأَن يَكُونَ ہونے کے ساتھ مستثنا کے بعد الا کے بعد کلام غیر موجب میں در حالانکہ والمستثنى منہ یہ واو حالیہ اور جملہ حالیہ ہے. والمستثنى منہ اس حال میں کہ مستثنى منہ غیر مذکور نہ ہو. کانا اعرابہ بحسب العوامل ہوگا اعراب مستثنى عوامل کے اعتبار سے. تقول تو کہے گا ما جاءنی الا زید تو یہاں پر مستثنى منہ مذکور نہیں ہے اور جاء جو ہے اس کو فاعل کی ضرورت ہے اور اس کے لیے نون وقایا یا متکلم اور منصوب بنزل خافض ہے اور یہاں پر زید فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے اور یہ کلام مفرق ہے. وما رأيت الا زیدا اور میں نے نہیں دیکھا سوائے زید کے. یہاں پر زید چونکہ مفعول بے واقع ہو رہا ہے رأیتو کے لیے اور رأیتو فعل بفاعل ہے فعل متعدی ہے تو یہاں پر اس کے لیے مفعول بے اور یہ مستثنى منصوب ہوگا. وما مررت الا بزید اور نہیں میں گزرا مگر زید کے پاس سے تو یہاں پر حرف جارہ کی وجہ سے زید کی جو مستثنى ہے وہ مجرور ہوگا. جیسے کہ ہم نے ان تینوں مثالوں میں دیکھا کہ مستثنى وہ اس کا اعراب حسب عوامل کے اعتبار سے ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ کلام میں مستثنى منہ مذکور نہیں ہے اور کلام بھی کلام غیر موجب ہے. وَإِن كَانَ بَعْدَ غَيْرٍ وَسِوَا وَحَاشَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ كَانَ مَجْرُورًا نحو جَعَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَا زَيْدٍ وَحَاشَا زَيْدٍ. اب اگر مستثنى غیر کے بعد سوا کے بعد اور حاشا کے بعد واقع ہوگا تو اکثر نحات کے نزدیک یہ مستثنى مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ سب غیر سوا حاشا یہ مستثنى کا اعراب خود لے لیں گے اور مستثنى ان کے لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا. چونکہ یہ ما بعد کی طرف مجرور ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں لہذا غیر سوا اور حاشا جو ہے یہ اگرچہ اس کو فعل شمار کیا جائے تو یہ اس کے بعد منصوب ہوگا لیکن یہاں پر حرف جارہ ہوگا لہذا یہاں پر مستثنى اس کے بعد اگر واقع ہوگا تو وہ مجرور ہوگا. جعن القوم غیر زید و سوا زید و حاشا زید. بس اگر یہ تین حالتیں یعنی یہ تین کلمات آ جائیں تو مستثنى کی حالت جو ہے وہ واضح ہے یعنی وہ مجرور ہوگا. عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے وَإِن كَانَ اگر ہوگا مستثنى یہ کانا میں اس کا اسم ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے مستثنى کی طرف. اگر ہوگا مستثنى واقع ہونے والا غیر سوا اور حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک کانا مجرورہ اکثر نحات کے نزدیک وہ مجرور ہوگا. یہ کانا مجرورہ یہ جزا ہے ان کانا بعد غیر و سوا و حاشا اندر اکثر اس شرط کے لیے. نحو جعن القوم غیر زید و سوا زید و حاشا زید. آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ اس کے سوا اور اس کے سوا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.